جوانی، اتنے گناہ آلود ماحول، بری سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا۔ قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگٹھا، نفس کی رغبت، الجاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں۔ مے خانے بھی تھے اور شاہدان سیمیں بدن کے خلوت کدے بھی، قمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغم و رقص کی محفلوں کی بھی بہتات۔ وہاں فحشکاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی۔ جس طرف جائیے برائیوں کے فندے لگے تھے اور بد چلنی کے دام بچھے تھے۔ چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب کا ایک ہی رنگ تھا۔ اس سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے ذریتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا۔ وہ ان قاتلوں، سفاکوں اور لٹیروں میں تنہا صلح سلامتی کا پیمبر، چوروں، رہزنوں، پیما شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الوعد اور امانت دار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ نیک اور صالحہ فطرت تھا۔ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے بھی بہت بلند تھی۔ دنیا کے اندھیروں میں صرف یہی ایک چراغ تھا۔ زمانے کے خارستان میں اس کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی۔ دہر کے خس و خاشاک اور کنکروں پتھروں میں اس کی شخصیت گوہر شبناب تھی۔ ہر پیالہ میں زہر اور حنظل ملا تھا۔ صرف اسی ایک کے جام حیات اور مینائے زندگی میں امرت ہلکورے لیتا تھا۔ عام رنگ و بو میں بس وہی ایک ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینارہ تھی۔ یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی۔ شیوہ قریش میں تذکرے ہوتے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا ہے۔ راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے، وقار و متانت کے ساتھ۔ ایخ الاخوان، نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس انداز کا شریف، سچا اور نیک کردار آدمی ہم نے تو نہ دیکھا نہ کانوں سے سنا۔ صاحبو، کسی سے وعدہ کرے تو چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مگر یہ اپنے قول سے نہیں پھر سکتا۔ شراب اور لطف و تفریح کی خلوتیں تو ایک طرف رہی، گانے بجانے، یہاں تک کہ افسانہ خوانوں کی محفل میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو۔ وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے۔ ملک شام تک کے بازار اسے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر اس کے ہر کام میں انتہا درجے کی سچائی، دیانت داری اور عدل پایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان، ہمارے خداوند بتوں کی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر مہربانی ہے، جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک بوڑھا، مگر میاں صاحب زادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آج تک کسی بت کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ان سے دور دور رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش ہے، عبداللہ کے بیٹے میں، اور سب بلایا ہی بلایا ہے، بس اس کی یہی ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ لات و منات، نصر و حبل اور ہمارے دوسرے خداؤں سے وہ عقیدت نہیں رکھتا۔ دوسرے انسانوں کو لغزش، ذلت قدم اور بھول چوک کے لیے ڈیل دی جا سکتی ہے، مگر انسان کامل کو ادنا سے ادنا غلطی اور ہلکی سے ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے۔ قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے۔ اول تو اس کی فطرت ہی کو صالحہ، سلیم، عادل اور سعید بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو وہ خیالی طور پر بھی نہیں چاہتا، لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا خطرہ ذہن میں آ بھی جائے تو خدا کی مشیت اس کا عملی ظہور نہیں ہونے دیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمسنی کا واقعہ ہے کہ مکہ میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے۔ ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ارادے سے شہر میں آئے۔ وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیاہ ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے، بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے لے کر جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ ہی آپ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و مطرب کی صدائیں نہ سن سکے، اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر دھوپ پھیل گئی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت تک ساری محفل ہی درہم برہم ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی چاندنی سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ اور معصوم تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائیاں بھی نہ پڑنے دی۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری معیار اور سیرت و کردار کی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو۔ خون کے پیاسے اعداء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا، سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل و نکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا۔ سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ بوڑھے بوڑھے قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک، سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے، اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہے، یہ بڑائیاں ہے۔